رب رحيم مشفق متعطف لا ينتهي بالحصر ما أعطاه رب رحيم مشفق متعطف لا ينتهي بالحصر ما أعطى. بنی اسرائیل میں فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کوئی شے نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح و تحمید نہ کر رہی ہو لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے. کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے اپنے وجود سے. الملک القدوس العزیز الحکیم، وہ جو بادشاہ ہے، وہ جو ہر عیب سے پاک ہے، وہ جو زبردست ہے، صاحب اختیار مطلق ہے، اور وہ کہ جس کی حکمت کمال کی ہے، کمال حکمت سے متصف. الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، جملہ صفات اللہ تعالیٰ کی ذات میں بیک وقت موجود. الرافع، اٹھانے والا، لیکن اس کے ساتھ ہی نیچے گرانے والا. الخافض، قرآن مجید بتاتا ہے کہ یہ صفات علیحدہ علیحدہ نہیں ہے، یہ صفات ذات کے اندر، ذات موصوف جو ہے اللہ تعالیٰ کی. الملک، بادشاہ، یہ در حقیقت یہ تصور دینے کے لیے ہے کہ وہ صرف خالق نہیں ہے، صرف باری نہیں ہے، صرف مصور نہیں ہے، حاکم بھی ہے. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. سورہ جمعہ کی پہلی آیت پر ہماری گفتگو مکمل ہو چکی ہے. دوسری آیت ہے جو اس سورہ مبارکہ کا عمود ہے، مرکزی مضمون ہے. دو چیزیں نوٹ کر لیجئے. عربی زبان کی ووکیبلری بہت وسیع دامن ہے، اور اللہ تعالیٰ کا علم عربی زبان کا وہ محدود نہیں ہے. اور یہ بھی تیسری بات نوٹ کیجئے کہ وہی الفاظ بار بار لانا عام طور پر یہ انشاء کا نقص تصور ہوتا ہے. انشاء پردازی ایک فن ہے، رائٹنگ، ایسے رائٹنگ. آپ اگر کوئی لکھ رہے ہیں تو ہر لکھنے والا کوشش کرتا ہے کہ یہ لفظ میں پہلے استعمال کر چکا ہوں، اب ذرا اس کا کوئی مترادف لاؤں. اسی لفظ کی تکرار ہوگی تو یہ در حقیقت میری تحریر کا عیب شمار ہوگا. اللہ کے ہاں وہ معاملہ نہیں ہے. ہر لفظ اپنی جگہ پر معلوم ہوتا ہے کہ جڑاؤ جو ہے یہ موتی ہے، یہ ہیرا ہے جو جڑا ہوا ہے، اور کہیں بھی یہ احساس نہیں ہوتا کہ تکرار کی وجہ سے حسن کلام میں کوئی کمی آ گئی. اب اگر اس کے باوجود تکرار ہے تو کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ ان الفاظ کے اوپر ڈیرا لگانا ضروری ہے. اب نوٹ کیجئے جو مرکزی مضمون اس آیت کا ہے یہ بھی قرآن میں 4 مرتبہ ہے. یہ اہمیت پر دلالت کرنے والی شے، اس لیے کہ مقصد اپنی جگہ پر بہت اہم ہے، مقصد کے حصول کا طریقہ کار اس سے بھی زیادہ اہم ہے. مقصد آپ کا صحیح ہے، طریقہ کار صحیح نہیں ہے تو کبھی نہیں پہنچ سکیں گے. تو طریقہ غلط ہونے سے صحیح مقصد بھی زائل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے حصول کا امکان نہیں رہتا. اس کو نوٹ کیجئے کہ جو مقصد بعثت نبوی ہے وہ 3 دفعہ آیا. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم. اب یہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ 3 دفعہ. سورہ توبہ، سورہ فتح، سورہ صف. اور یہ الفاظ 4 دفعہ. دیکھیے سب سے پہلے سورہ بقرہ ہی کے 15ویں رکوع میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی دعا ہے. جب وہ خانہ کعبہ کو تعمیر کر رہے تھے اور دیواریں اٹھا رہے تھے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. پہلی دعا تو یہ کی پروردگار یہ جو خدمت ہم کر رہے ہیں، تیرا گھر بنا رہے ہیں عبادت کے لیے، توحید کا مرکز، ہماری اس محنت کو شرف قبول عطا فرما. دوسری دعا ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک.
ار پروردگار ہم دونوں کو، باپ بیٹا کو، ابراہیم اور اسماعیل دعا کر رہے ہیں، ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بندہ بنائے رکھ، اور ہماری نسل میں سے ایک امت مسلمہ برپا کیجو، مسلمان امت، ایک قوم، ایک امت۔ تیسری دعا، جب وہ امت آئے تو اس کے لیے ایک رسول مبعوث کیجو، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، پروردگار ان میں سے اٹھائیو ایک رسول جو انہی میں سے ہو، باہر سے نہ آیا ہو، غیر قوم کا نہ ہو، مغایرت حائل نہ ہو جائے، انہی میں سے ہو۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، وہ کیا کرے؟ یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ ترتیب کا تھوڑا سا فرق ہے، لیکن یہ کہ الفاظ وہی ہیں، تلاوت آیات، تزکیہ اور تعلیم کتاب و حکمت۔ یتلو علیہم آیاتک، کیونکہ یہاں پہ دعا ہے تو کا آ رہا ہے، وہ انہیں تیری آیات پڑھ کر سنائے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے، ان کے نفوس کو پاک کرے۔ اس دعا کی قبولیت کا اعلان ہو رہا ہے 18ویں رکوع میں سورہ بقرہ ہی کے، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، دیکھو اے بنی اسماعیل، ہم نے بھیج دیا ہے اپنا ایک رسول تم میں جو تم ہی میں سے ہے، جو بات کہی تھی ابراہیم اور اسماعیل نے کہ منہم، انہی میں سے، تم ہی میں سے، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، جو تمہیں سناتا ہے ہماری آیات، وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہیں پاک کرتا ہے۔ یہ جو ترتیب کے اندر فرق ہوا ہے اس کی بڑی گہری حکمت ہے، وہ بات میں عرض کروں گا۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تمہیں وہ کتاب اور حکمت کی تعلیم دے رہا ہے۔ یہ سورہ بقرہ میں 2 مرتبہ آ گئی یہی 4 اصطلاحات۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کا جوڑا ہے سورہ آل عمران، اس میں پھر آیت آ گئی، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، اللہ نے اہل ایمان پر بڑا احسان فرمایا ہے جبکہ ان میں ایک اٹھایا ہے اپنا رسول انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، وہی 4 الفاظ آخری مرتبہ یہاں آ رہا ہے، اور یہاں یہ اس سورت کا مرکزی مضمون ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ یہاں جو ہے اب اس کے ایک ایک لفظ پر غور کیجئے۔ بعثا، اٹھانا، سورہ صف میں لفظ تھا ارسلا، هو الذی ارسل رسولہ، بھیجا ہے اپنے رسول کو، اس لیے کہ پیغام بر جو ہے اسے بھیجا جاتا ہے پیغام دے کر، تو پیغام بر در حقیقت اس کے ساتھ ارسلا یرسلو آئے، مرسل، بھیجا ہوا، مرسلین، رسول اس کا جو ہے حاصل مصدر ہے، لیکن انہی میں سے ابھر کر ایک شخصیت سامنے آئی، بعثا، جیسے بعث سے بعد الموت، مرنے کے بعد قبروں سے جب ہم اٹھیں گے، وہ بعث کا لفظ ہے، بعث، تو یہ بعثا کا لفظ آیا ہے، یہ اس میں بھی آیا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم، اور 2 مرتبہ یہ ارسلہ آیا ہے۔ اسی طریقے سے یہاں فرمایا گیا بعث فی الامیین رسولا منہم، امیین میں سے اٹھایا ایک رسول کو جو انہی میں سے ہے۔ اچھا، امی کسے کہتے ہیں؟ ٹھیٹ لفظی معنی اس کی ہے ان پڑھ۔ یہ لفظ ایک اور موقع پر بھی آیا ہے کہ ہم کبھی بھی کسی قوم کو ہلاک نہیں کرتے رہے جب تک کہ اس کی بستیوں کی جو مرکزی ہوتی فی امہا رسولا، اس کے جڑ کو کہتے ہیں، ماں کو کہتے ہیں، ماں ہی سے ہمارا وجود ہوا ہے، تو جو ہے کہتے ہیں کہ جو کسی شے کا مرکز ہو یا جڑ ہو یا بنیاد ہو یا اساس ہو، اسی لیے سورہ فاتحہ کو ام القرآن کہا جاتا ہے، اساس القرآن کہا جاتا ہے۔ تو ام القرآن، یہ سورہ شورى میں بھی لفظ آیا ہے ام القرآن، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، اسی طرح ہم نے اے محمد آپ پر یہ قرآن عربی نازل کیا ہے تاکہ آپ ام القریٰ کے رہنے والوں کو اور اس کے ارد گرد کے رہنے والوں کو خبردار کریں۔ اب ارد گرد کے اندر پوری دنیا بھی آ جائے گی۔ ظاہر بات ہے کہ ایک مرکز ہے، 10 میل کا دائرہ کھینچ دیجئے، 1000 میل کا دائرہ کھینچ دیجئے، اور 1,00,000 میل کا دائرہ کھینچ دیجئے، وہ تو سارا ہال ماحول کے اندر ہی ہے، لیکن ام القریٰ وہی مرکز رہے گا، وہی مکہ مکرمہ۔ تو بعض لوگوں نے مراد لیا ہے امیین مکے کے رہنے والے، اور رسول نبی امی یعنی مکے کے رہنے والے، لیکن یہ بات جو ہے تکلف ہے۔
ہم صرف یہ کرتے ہیں کہ ہم ان پڑھ کا لفظ استعمال نہیں کرتے. ہم حضور کے لیے کہتے ہیں کہ حضور نے دنیاوی اعتبار سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا. حضور کو اللہ نے جتنا علم دیا اس کا ہم کو اندازہ ہی نہیں کر سکتے، لیکن دنیاوی اعتبار سے کسی کے سامنے زانو تلمس طے کیا ہو، کسی سے الف باتا سیکھی ہو، کسی سے پھر کچھ اور پڑھنا لکھنا سیکھنا، نہیں، آپ اس اعتبار سے امی ہیں. اور امیین جو ہے وہ پورے لوگ عرب کے. اس کا ایک اور مفہوم بھی ہے، وہ ہے اہل کتاب کے کانٹیکسٹ میں. اہل کتاب جو تھے ان کے پاس کتاب تھی، بنی اسماعیل کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی. اہل کتاب کے پاس تورات، اہل کتاب کے پاس انجیل. یہ جو حضرت اسماعیل کی نسل آباد ہوئی عرب میں، ان کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی. اس لیے کچھ استحقار اور حقارت کے ساتھ بھی یہودی جو ہے انہیں امی کہتے، ان پڑھ لوگ ہیں، ان کے پاس کوئی کتاب ہی نہیں، نہ کوئی قانون، نہ کوئی ضابطہ، نہ کوئی کتاب، نہ ان کے علماء، نہ ان کے کوئی قاضی، نہ ان کے کوئی مفتی. جبکہ یہودیوں کے قاضی تھے، یہودیوں کے مفتی تھے، احبار تھے، ربانیین تھے. آج انہیں ربائز کہا جاتا ہے. ربائز ربانی تھے موجود، ان کے علماء تھے، احبار تھے، یہ سب تھے، مفتی تھے، فیصلے کرتے تھے، شریعت تھی، تورات تھی. تو وہ حقارت کے ساتھ کہتے تھے بنی اسماعیل کو کہ یہ امی ہے، ان پڑھ لوگ. تو یہ ہے در حقیقت اس لفظ کا مفہوم. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہی ہے جس نے کہ اٹھایا ہے امیین میں ایک رسول جو انہی میں سے ہے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ تلاوت کرتا ہے ان پر، یعنی سناتا ہے انہیں اللہ کی آیات، اور تزکیہ کرتا ہے ان کا، اور تعلیم دیتا ہے انہیں کتاب اور حکمت کی. یتلو علیہم آیاتہ، یہ ہے دس از دی بگننگ آف دی مشن آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کی آیات پڑھ کر سنانا. چنانچہ سیرت سے بھی معلوم ہوتا ہے حضور نے اپنے خطبے، اپنے وعظ نہ کہنے کے برابر، بہت کم. مدینہ میں آ کر تو پھر بھی بعض آپ نے خطبات دیے ہیں مختلف مواقع کے اوپر، لیکن یہ کہ مکے میں جہاں آپ گئے قرآن پیش کیا، قرآن پڑھ کر سنایا. اور قرآن کے پڑھ کر سنانے سے دو باتیں ہوئی، اچھی طرح نوٹ کیجئے. ایک تو اس معاشرے میں جو بھی لوگ ایسے تھے جن کی فطرت کچھ ابھی اپنی سلامتی پر برقرار تھی، نیچر پرورٹڈ نہیں ہوئی تھی، اور اس انپرورٹڈ نیچر اگر تھی تو وہ ایسے کھنچتے تھے جیسے مقناطیس جو ہے وہ لوہے کے ذرات کو کھینچ لیتا ہے. بالکل یہی مثال ہے. کسی معاشرے میں قرآن کو پھراؤ، پھیلاؤ، عام کرو، اس کی تصریف کرو. تصریف کسے کہتے ہیں؟ ایک ہی مضمون کو مختلف طریقوں سے بیان کرنا. کذالک نصرف الآیات، وہی آیت ہے بدل کر آ رہی ہے، اس کی الفاظ کچھ بدل گئے ہیں، اس کی کوئی ترتیب بدل گئی ہے. اگر ایک ترتیب سے لوگوں کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، شاید دوسری ترتیب سے سمجھ میں آ جائے. اس وجہ سے قرآن میں تصریف آیات ہے. اب آپ اس قرآن کو اس میگنیٹ کی طریقے سے معاشرے میں پھرا دیجئے، جن کی جو فطرت ہے وہ سلامتی پر، صحت پر کچھ برقرار ہے، وہ کھنچے ہوئے آئیں گے. تو ان کو کھینچ لینا، انہیں اٹریکٹ کرنا، یہ پہلا کام ہے تلاوت آیات کے نتیجے میں. مشفق متعطف ایک مومن کی اصل منزل آخرت کی منزل ہے، اور ایک مومن کی اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے. محترم ناظرین، میں آپ کا دینی بھائی حافظ عبد القدیر عمری کسی کو سمجھانے کے لیے پروگرام لے کر کے آ رہا ہوں، فکر آخرت. کیجئے اپنے ہر عمل سے اللہ کو راضی تاکہ حاصل ہو جنت. دیکھیے یوم آخرت، آج رات 11:30 بجے اور دوبارہ دوپہر 12:30 بجے انڈیا میں
पीस टीवी उर्दू पर। झूठ का अंधेरा कितना ही गहरा क्यों ना हो, सच्चाई की एक किरण से मिटा देने के लिए काफी है। हर पहलू, हर नजरिया, हर नुक्ता सच का, हर दम, हर पल, हर लम्हा सच को पेश करने की जुस्तजू। आइए मेरे साथ और हक को जानिए। आलमे इंसानियत के लिए सच्चाई की रोशनी। डॉक्टर जाकिर नाइक पेश करेंगे इजहार हक हर पीर से शनिचर रात 10 बजे और दोबारा सुबह 8:30 बजे इंडिया में पीस टीवी उर्दू पर। क़द बल्लग़ता व अद्दैता व नसहता अल-उम्मत या रसूल अल्लाह। गैरों ने भी इस बात की गवाही दी है, दावत तौहीद को लोगों तक पहुंचाने के लिए अपनी ज़िंदगी के कीमती लम्हात आपने लगा दिए, अपने उम्मत की मग़फ़िरत के लिए अल्लाह से दुआएं करते रहे। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के भेजे हुए आखिरी नबी और आखिरी रसूल हैं, जिन पर अल्लाह की आखिरी किताब कुरान मजीद नाजिल हुई है। क्या हमारा फर्ज ये नहीं बनता कि हम उस नबी के हुकूक को पहचाने? हमें अपने नफ्स से पूछना चाहिए कि हमने अब तक नबी के हुकूक को कितना और कहाँ तक अदा किया है। अर्श से लेकर फर्श तक अखलाक़ नबी की नुमाइंदगी देखिए हुकूकुन नबी में, आज शाम 6:30 बजे और दोबारा सुबह 9:30 बजे इंडिया में पीस टीवी उर्दू पर। अब दूसरा काम क्या करेगा कुरान? कुरान मजीद उनके ज़हनों के इश्कालात रफा करेगा। उनके दिल तो साफ थे, इसीलिए खिंचाए हैं वो, लेकिन ज़हनों में हो सकता है जो उस दौर के नजरियात हैं, उस दौर के फलसफे हैं, उस दौर के अकीदे हैं, मौरूसी अकीदे हैं, वो बैठे हुए हैं उनके ज़हनों के अंदर। अब ये तत्हीर ज़हन व फिक्र है जो कुरान करेगा। उसमें से शिर्क को निकाल देगा, उसमें से इल्हाद को निकाल देगा, मादा परस्ती को निकाल देगा, उसमें ईमान बिल्लाह पैदा करेगा, उसमें आखिरत पर ईमान पैदा करेगा, उसमें रिसालत पर ईमान पैदा करेगा। तो कुरान मजीद यतलू अलैहिम आयाती, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द मिशन ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान पढ़कर सुना रहे हैं, जहां गए कुरान पढ़कर सुना रहे हैं। जो कोई नया आदमी आया कुरान पढ़ के सुनाया है। इस कुरान के जरिए से, जैसा कि मैंने अर्ज किया, अच्छी तरह नोट कीजिए, दो काम हो रहे हैं बैक वक्त। सलीमुल फितरत लोग वो खिंच कर आ रहे हैं, और फिर ये कुरान जब और पढ़ते हैं, वो इस पर गौर करते हैं, इसमें तदब्बुर करते हैं, इसकी तकरार करते रहते हैं, इसे दिन रात पढ़ते हैं, तो उससे उनके ज़हनों के इश्काल रफा होते हैं, उनके गलत फलसफे जो है ज़ाइल होते हैं, गलत अकीदे जो हैं उनकी जड़ें खुद जाती हैं। इसका मंतकी नतीजा क्या निकलता है? वयुज़क्कीहिम, उन्हें पाक करता है। पाक का मतलब ये नहीं कपड़ा नापाक था तो धो दिया, पाक कर लिया। ये मतलब क्या है? इंसान के गलत नजरियात और अफकार और अकाइद का ज़हूर उसके गलत आमाल में होता है। अगर गलत नजरिया है तो गलत अमाल होगा। अगर इंसान ये समझता है बाबर में ऐश कोश की आलम दोबारा नहीं, फिर कोई जिंदगी नहीं है, यही जिंदगी है, जितना ऐश कर सकते हो कर लो, यही नफा है, तो जाहिर बात है आदमी फिर बाई हुक और बाई क्रुक हराम से हलाल से कमाएगा। जो भी अपनी ख्वाहिशात नफ्स से उन्हें पूरा करेगा, ये नहीं देखेगा कि हलाल क्या हराम क्या है, जायज़ क्या नाजायज़ क्या है, सही क्या है गलत क्या है। तो ये असल में उसके फिक्र का नतीजा है। उसके फिक्र में अगर आपने आखिरत का तसव्वुर कायम कर दिया, अब जाहिर बात है कि वो तो फूंक फूंक तो कदम रखेगा। लो सांस भी आहिस्ता के नाजुक है बहुत काम, आफाक की इस कारगह शीशा गरी का, बच बच कर चलो, कहीं ऐसा ना हो कि कोई ऐसा काम सरजद हो जाए जिस पर पकड़ हो जाए आखिरत में, कोई ऐसा लफ्ज़ ज़बान से निकल जाए जिसकी जवाबदेही मुश्किल हो जाए कि तुम्हें ये बात कहने का हक हासिल नहीं था, तुमने कैसे कह दिया। ये है तज़किया, और ये है फितरी तज़किया, ये है सलूक मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। असल में जब से हमने कुरान से दूरी इख्तियार की, हमने सब्स्टिट्यूट किया है इसको, जिसे हम तसव्वुफ कहते हैं। तसव्वुफ के तरीके कुछ हिंदुओं से सीखे, मुराकबे, जैसे वो जो है आसन लगाकर बैठते हैं, ये आसन इख्तियार करो, इस तरह बैठो और इस तरह तसव्वुर करो और इस तरह ज़र्ब लगाओ। ये कहाँ से, ये मोहम्मद ने तो नहीं सिखाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कहाँ से ले आए? फलान रोशनी नजर आएगी, नीली नजर आएगी, काली नजर आएगी, पीली। भाई हुजूर ने नहीं फरमाया, कहीं कुरान ने नहीं फरमाया। मोहम्मद का तरीका तज़किया क्या था? वो ये था कि कुरान अंदर उतारो,
یا ایھا المزمل قم، اے نبی، اے مزمل، اے کمبل اوڑھ کر لیٹنے والے، قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اور بعد میں کہا گیا، ہمیں معلوم ہے کہ آپ بھی کھڑے رہتے ہیں 2 تہائی رات، اور آپ کے ساتھی بھی، وطائفۃ من الذین معک، یہ کیا کرتے تھے؟ قرآن کو اپنے اندر اتارو تو یہ پت جھڑ کے پتوں کی طریقے سے یہ سارے کے ساری برائیاں جھڑ جائیں گی، اس لیے کہ تمام برے اعمال کا جو مرکز ہے وہ برا تصور ہے، غلط تصور ہے، کوئی غلط میٹا فزکس بیٹھا ہوا ہے دماغ کے اندر، کوئی غلط نظریہ ہے، کوئی میٹیریلزم ہے، کوئی امپیریسزم ہے، کوئی لاجیکل پازیٹیوزم ہے، کوئی چیزیں ہیں جو یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، کوئی ڈاروینزم ہے جس نے تمہیں حیوان بنا دیا ہے، تم صرف ایک ترقی یافتہ حیوان بن کر رہ گئے ہو، کوئی نہ کوئی مارکسزم تمہارے دماغ میں بیٹھا ہوا ہے جس نے تمہیں صرف پیٹ کا غلام بنا دیا ہے۔ یہ چیزیں تمہارے ذہن سے نکلیں گی اور اس کی جگہ ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ، ایمان بالوحی، ایمان بالرسالت، ایمان بالکتب، ایمان بالانبیاء، ایمان بالرسل، یہ اگر قائم ہوں گے تو پھر خود بخود جیسے درخت سی جڑ سے اگر غذا نہیں پتوں تک پہنچ رہی تو پتے جھڑ جائیں گے، جھڑ جانا مر جانا ہے۔ اسی طرح ہمارے اس جسم کے درخت کے اندر جو آلائشیں لگی ہوئی ہیں، جو غلط عادات ہیں، غلط اعمال ہیں، غلط دلچسپیاں ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہے خود بخود رفع ہو جائیں گی جب دل کے اندر ایمان آ گیا اور دماغ میں انسان کے لیے صحیح فکر، صحیح نظریہ اور صحیح اس کے خیالات کے لیے بنیادیں قائم ہو گئی۔ یہ تزکیہ ہے۔ اچھا، جب تزکیہ ہو گیا، اب اس کے بعد گویا کہ زمین تیار ہوئی، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ۔ اصل میں دیکھیے یہ ایک ہی لفظ قرآن کے لیے مختلف الفاظ آ رہے ہیں۔ آیات مراد ہے قرآن، یتلو علیہم آیاتہ، قرآن، یزکیہم، قرآن مجید کی اخلاقی تعلیمات، یہ نہ کرو یہ کرو، یہ اخلاقی تعلیمات، یہ محاسن اخلاق ہیں، یہ چیزیں سیئات ہیں انسان کی زندگی کی۔ اور نمبر 3، اب احکام آتے ہیں، نماز پڑھو 5 وقت، اور اللہ ہمت دے تو مزید نفل نمازیں پڑھو، تہجد پڑھو، اشراق پڑھو، اوابین کے نوافل ادا کرو، لیکن 5 نمازیں تو لازم ہیں، اور وہ بر وقت اور جماعت کے ساتھ مردوں کے لیے لازم۔ روزے رکھو رمضان کے۔ یہ شراب حرام ہے، ہاں اس میں کچھ فوائد بھی ہیں۔ ابھی اخبار میں آیا ہے کہ شراب میں کوئی جز ایسا ہے جو ہارٹ اٹیک کو روکتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا کہ یہ تو قرآن مجید کی تصدیق ہی ہو رہی ہے نا۔ قرآن مجید نے کہا فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، شراب میں اور جوئے میں کچھ لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں، لیکن اس میں کبیر ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اسمہما اکبر من نفعہما، ان کا جو گناہ کا پہلو ہے وہ ان کے نفع کے پہلو سے بہت بڑا ہے، لہذا چھوڑ دو۔ انسان یہی کرتا ہے نا، ہمیشہ جو ہے جج کرتا ہے کسی چیز کے اندر خیر کتنا ہے، شر کتنا ہے، شر زیادہ ہے چھوڑ دو، دفع کر دو، خیر زیادہ ہے لے لو، اختیار کر دو۔ تو اس اعتبار سے یہ ہے احکام۔ کتاب کا لفظ قرآن میں آتا ہے احکام کے لیے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، فرض کر دیا گیا تم پر روزہ رکھنا۔ اور اسی طریقے سے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز جو ہے وہ تو اہل ایمان پر فرض کر دی گئی ہے، کتاباً لازم کر دینا۔ اصل میں کسی شے کو لکھ دینا جو ہے وہ ہے کہ اسے پکا کر دینا ہے، پتھر پر لکیر ہو گئی۔ آپ نے زبانی ایک بات کہی اور آپ نے کہا نہیں بھائی لکھ دو اس کو، گویا کہ یہ بات اب پختہ ہو گئی، اب ادھر سے ادھر ہونے کا سوال نہیں۔ لہذا جو حکم قرآن مجید میں آئے ہیں شرعی، وہ لفظ کتاب کے ساتھ آئے۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، تم میں سے اگر کوئی مالدار ہے، اس کی موت کا وقت آ گیا ہے تو اس پر لازم کیا گیا ہے کہ وہ وصیت کرے۔ یہ شروع میں حکم تھا، بعد میں ختم ہو گیا۔ جب وراثت کے احکام آ گئے، والدہ کا حق معین، والد کا حق معین، بیٹے کا حق معین، بیٹی کا حق معین، بیوی کا حق، شوہر کا حق معین ہو گئے، تو پھر یہ جو آیت ہے منسوخ ہے کہ لازم نہیں ہے۔ البتہ حضور نے اسے برقرار رکھا ہے کہ 1/3 اپنی وراثت کی حد تک تم وصیت کر سکتے ہو، لیکن وصیت وارث کے لیے نہیں ہوگی۔ جس کا حق اللہ نے معین کر دیا اس کے لیے مزید نہیں دے سکتے تم۔ غیر وارث ہے، اس کو دو، دوستوں کو دینا ہو، کسی دین کے کام کے لیے دینا ہو، کسی ادارے کو دینا ہو، دے سکتے ہو، لیکن 1/3 کی حد تک۔ 2/3 لازماً جو ہے وہ اس قانون وراثت کے تحت تقسیم ہوگا۔ اس اعتبار سے جہاں بھی کتبہ کا لفظ آیا ہے، کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم،
اب تم پر جنگ فرض کر دی گئی ہے اور تم اسے بھاری سمجھ رہے ہو. کتبہ تو کتاب سے مراد ہے احکام شریعت، دی ڈوز اینڈ ڈونٹس آف دی شریعہ، یہ کرو یہ نہ کرو. اور آخری جو مرحلہ ہے اس تعلیم نبوی کا وہ تعلیم حکمت ہے. یہ اصل میں انسان کے فہم اور عقل کی وہ میچورٹی ہے، وہ پختگی ہے. ہا کاف میم کا مادہ آتا ہے پختگی کے لیے. اسی سے ہم ایک لفظ محکم، دلیل محکم، بڑی پختہ دلیل ہے، یہ مضبوط دلیل ہے. ملک مستحکم ہو گیا، یعنی اب استحکام ہے، یہ اپنے اوپر کوئی حملہ ہو تو اسے برداشت کر سکتا ہے، کوئی انٹرنل سیبوٹاج ہو تو اس کا مقابلہ کر سکتا ہے. مستحکم، حاکم کہ جو مسلط ہے اور حکم دے سکتا ہے. حکیم جو ہے وہ کہتے ہیں ایک ہے حکم، ایک ہے اس کی حکمت. تو حکمت دو طرح کی ہے، ایک حکمت اصولی ہے، وہ ہے ایمان کی حکمت. ایک تو ہے اللہ کو مان لیا، آخرت کو مان لیا. ایک ان ایمانیات کے اندر جو اصل شے ایسنس ہے اس تک رسائی ہو جائے، انسان پہنچ جائے اس تک، اور اس کا ذہن اور قلب دونوں مطمئن ہو جائے، جس کو کہ قرآن مجید میں نفس مطمئنہ کہا گیا ہے. دل اور دماغ دونوں مطمئن ہے ایمان پر. اس کا دماغ بھی اسی شے کی تصدیق کر رہا ہے جو دل کہہ رہا ہے. یہ حکمت دین کہلائے گی، حکمت ایمان. مولانا روم کا شعر ہے، کب تک پڑھو گے چند خانی حکمت یونانیہ. یہ یونانیوں کا فلسفہ کب تک پڑھو گے؟ حکمت ایمانیہ راہم بخ، ایمان کی حکمت پڑھو، ایمان کی دانائی، ایمان کا فلسفہ. اور ایک ہے حکمت احکام کی. روزہ کیوں فرض کیا گیا تم پر؟ لعلکم تتقون. نماز کیوں فرض کی گئی تم پر؟ لذکری، اقیم الصلاۃ لذکری. زکوٰۃ کیوں فرض کی گئی؟ تمہارے تزکیہ نفس کے لیے. یہ دل سے مال کی محبت کم ہوگی تو تمہارے جو ہے نفوس ان کے اندر تزکیہ پیدا ہوگا. تو احکام کی حکمت یہ چوٹی کی شے ہے. ایک انسان اس حد تک پہنچ جائے کہ پورا دل مطمئن ہو، واقعی حکم یہی ہونا